بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ کہتے رہے اور بار بار کہتے رہے اور پچھلے کئی ماہ سے کہتے رہے کہ جناب all these politicians should sit together, put their heads together اور کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں جو مسائل ہے یہاں پہ. اور اگر پولیٹیشنز مسائل کے حل نکال لیں تو nothing like it. اس سے بہترین، اس سے اچھی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اور فائنلی they are sitting together جی اور بات چیت کر رہے ہیں. Now the issue is کہ اگر یہ پولیٹیشنز بیٹھ ہی گئے ہیں، ان کے ڈیلیگیشن سب جماعتوں کے بیٹھ گئی ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو یہاں پہ ایک تاریخ کے علاوہ، الیکشنز کی تاریخ کے علاوہ بھی کوئی چیز ڈسکس کر لی جائے تو بہت بہتر ہوگا. انیشلی ڈیفینیٹلی پرائورٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے جناب، الیکشن کی تاریخ بالکل رکھ کریں اس پہ ڈسکشن اور اس کو کوئی حتمی جامہ پہنائیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی کرنا چاہیے ان کو کہ الیکشنز کا موڈس اپرینڈی کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے. میرا فوکس میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں کہ جناب الٹیمیٹلی اگر ریزلٹس آتے ہیں اور ریزلٹس کے بعد جو گنتی ہوتی ہے اور گنتی کے بعد جو ریزلٹس، کئی لوگ ہارتے بھی ہیں ڈیفینیٹلی، یہ تو لگا رہتا ہے، جو لوگ ہار بھی جائیں وہ بھی اس ریزلٹ کو یا ان ریزلٹس کو تسلیم کر لیں، بجائے اس کے کہ دے لائک رفڈ اراؤنڈ. کبھی وہ الیکشن کمیشن جائیں گے، کبھی کسی جگہ پلی لیں گے، کبھی کوئی چیز کریں گے، کبھی ری کاؤنٹنگ کروائیں گے. اور کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ الیکشنز کے بعد جو رزلٹ آتے ہیں، اسمبلی جو اس کے بعد آتی ہے، منتخب اسمبلی جو ہوتی ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کر جاتی ہے، لیکن ان کو یعنی کہ جو لوگ ہارے ہوتے ہیں یا جو بھی ان کی پلی ہوتی ہے اس پہ موسٹ آف دا ٹائمز ان کو ڈیسیژن نہیں ملتا. جبکہ الیکشن ہو جاتے ہیں، اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کر جاتی ہیں، لیکن کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایشوز رہتے ہیں، ان کے لیے مسائل رہتے ہیں، ان کا ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا جو انہوں نے پلی لی ہوتی ہے. سو ان چیزوں پہ بھی ڈسکشن کر لیں تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا، کیونکہ جو بھی ہارے وہ اس چیز کو تسلیم کر لے، اس ہار کو تسلیم کر لے، بخوشی تسلیم کر لے. اٹس اے مائنڈ سیٹ، مشکل کام ہے بٹ دین اگین کوشش کی جا سکتی ہے. ریئلٹی چیک کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ زور دیا جاتا ہے، یہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے اور نشانہ بنایا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو یا چیف الیکشن کمشنر کو، راجہ سکندر سلطان کو، کہ جناب وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے یا وہ ڈیلے کر رہے ہیں یا there are so many things جو ان پہ الزامات لگتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جناب اگر ان کو ریسورسز دے دیے جائے، موجودہ حکومت ان کو پیسے دے دیتی ہے، ان کو ریسورسز دے دیتی ہے، ان کو جو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے جس بھی طریقے سے، کہ تاکہ پولنگ سٹیشن میں جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے ان کو وہاں پہ لگا دیا جائے، تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی اور ان پہ جو پریشر باؤنڈ کیا جاتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ریلیز ہو جائے گا. لیکن پہلے پلی لے چکے ہیں اپنا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن والے کہ جناب ان کو سب آرڈینیٹ جوڈیشری دی جائے، جو کہ نہیں دی گئی. اور اس کے علاوہ اگر ان کی اپنی جو ان کے پاس جو ریسورسز ہیں اگر اس پہ چلا جائے تو وہ تو میرے خیال میں ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک الیکشن کمیشن کا بندہ وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے یا ڈیپیوٹ کیا جا سکتا ہے. سو اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوں گے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ورک آؤٹ کر لی جائیں تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا اور ریزلٹس بھی اچھے ہوں گے اور ایک سموتھ سیلنگ ہوگی. جو بھی گورنمنٹ آئے اس کے لیے ایک بڑی اچھی اور سموتھ سیلنگ ہوگی. لیٹس سی واٹس گونا ہیپن. وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس. شفقت محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شفقت محمود صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. شفقت محمود صاحب، بڑا اچھا ہوا کہ بیٹھ گئے سب پولیٹیشنز کے ڈیلیگیشنز جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ جناب گفتگو کا سلسلہ کم از کم جاری ہوا ہے. اگر یہ گفتگو کا سلسلہ کامیاب نہیں ہوتا اور ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں رانا صاحب، پی ٹی آئی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ نیگوسیشن میں گئی، حالانکہ ہمارے پہ بڑا پریشر تھا کہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ سچائی کی نہیں ہوتی، اس لیے ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ گفتگو ہوئی، سب کچھ ہوا. بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اس بات پہ مان گئی کہ بھی ٹھیک ہے، جو ایک بہت بڑا کنسیشن تھا کہ ٹھیک ہے ایک دن میں انتخاب ہو سکتے ہیں، لیکن
کیونکہ خلوص کی کمی ہے اور کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ 14 مئی سے پہلے، کیونکہ 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ نے پنجاب کے الیکشن کے لیے، 14 مئی کی ڈیٹ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ میدان میں موجود ہے۔ تو ہماری ٹیم نے یہ کہا اور ہماری پارٹی نے یہ کہا کہ اگر 14 مئی سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر جاتا ہے، اسمبلیاں جو باقی رہ گئی ہیں ان کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے اور پھر 3 مہینے کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے، تو پھر ہم ساتھ بیٹھ کے باقی چیزیں جو ہیں وہ طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے اوپر نون لیگ بالکل تیار نہیں ہے، اور وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ قائم ہے، کیونکہ ان کا تو سارے شواہد یہی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی خواہش الیکشن کروانے کی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ صرف ہمیں باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹائم بائے کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ قائم ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ 14 مئی کو انتخاب ہوں۔ شفقت محمود صاحب، پریکٹیکلی یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس کے ریزنز ملٹیپل ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ایک تو ریزن اس میں سے یہ ہے کہ حکومت نے پیسے دے ہی نہیں رہی الیکشن کمیشن کو، جو کہا گیا تھا کورٹ کی طرف سے کہ جناب اسٹیٹ بینک دے فائنانس کو، فائنانس دے اے جی پی آر کو، اے جی پی آر آگے سے الیکشن کمیشن سے لے لے پیسے، وہ تو ہوا نہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے، اگر گریٹیز میں جائیں تو یہاں پہ بیلٹ پیپرز ابھی تک نہیں چھپے، اس کا سرپیاری کوئی نہیں ہے، اور جو ان کو ہیومن ریسورس چاہیے جہاں پہ وہ پولنگ سٹیشنز پہ الیکشن کمیشن والے ڈپیوٹ کریں، وہ بھی ان کے پاس ایز سچ سپورٹ نہیں ہے۔ سو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میرے خیال میں 5 تاریخ ہو گئی ہے، تو الیکشن 14 مئی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو آپ اور میں بطور پاکستانی ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ مستقبل میں اگر یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کی کمپلیٹلی نفی ہوگی۔ مثلا بائی الیکشن آتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ بائی الیکشن ہو، وہ کہے گا جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، ہم نہیں بائی الیکشن کروا سکتے، ہم سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ اور جنرل الیکشن آ رہا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے جناب ہمارے پاس نہ سیکیورٹی ہے نہ ہمارے پاس پیسے ہیں۔ سو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اس بنیاد پہ آئینی جو چیزیں آئین میں دی گئی ہیں ان کو مؤخر کرنا ہے یا ختم کرنا ہے، اس بنیاد پہ کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ ہمیں پیسے یا سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے تیار نہیں، یا اور کوئی بہانہ بنا لیتے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، او جی یہ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں خطرہ ہے، سرحدوں پہ بڑا خطرہ ہے، اور مطلب اگر اس قسم کی کوئی بہانہ بنایا جا سکتا ہے، اگر اس طرح کے بہانے ہی بننے ہیں تو پھر تو کبھی بھی جو گورنمنٹ عوام میں ان پاپولر ہے جس طرح کہ یہ ہے، اور پھر تو کبھی بھی الیکشن کو ختم کر سکتے ہیں، کبھی بھی چیزوں کو سیبوٹاج کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق ان کو چاہیے کہ انتخاب کرائیں، اور اگر نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے، سپریم کورٹ پرائم منسٹر کو اور باقی جو بھی اس چیز میں انوالوڈ ہیں، ساکھدار ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دے، ان کو ڈسکوالیفائی کرے، کیونکہ ادروائز آپ نے فار ایور ایک دروازہ کھول دیا جو کہ کبھی بھی کوئی انتخاب، کوئی چیز جو آئین میں دی ہوئی ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ ختم کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ شفقت صاحب، جو اس وقت جس طریقے سے کام چل رہا ہے، اب یہ تو آنریبل کورٹ ہی جانتی ہے وہ کیا کرے گی آئندہ آنے والے دنوں میں، ہم تو صرف جو چیز ہو چکی ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں، یا پھر جو موڈ نظر آ رہا ہے، جو جس طریقے سے دن بدن 14 مئی کے پاس پہنچتا جا رہا ہے مسئلہ، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ جناب کوئی کنٹیمپٹ لگتی ہوئی نظر نہیں آتی کنٹیمپٹ۔ نمبر 2، ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جناب یہ جو 90 دن کا ٹائم سپین ہے جو کہ ختم ہو رہا ہے اس کا اپنا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا، وہ بھی ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کر دیا جائے، اس کو لیگل کور دے دیا جائے، ہمیں تو یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سو اگر اف دیز تھنگس ہیپن تو پھر واٹس گوئنگ ٹو بی، یا آپ لوگوں کا یعنی کہ پی ٹی آئی کا کیا سٹینس ہوگا، عمران خان صاحب کا کیا سٹینس ہوگا؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کا سٹینس تو بڑی سیدھی بات ہے، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ۔ اگر ان کو لیگل کور دے دی جاتی ہے پھر کیا ہوگا؟
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے، اگر کسی قسم کی غیر آئینی چیزوں کو لیگل کور دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے جمہوریت کے دروازے بند کر دیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رانا صاحب، کانسٹیٹیوشن میں بے شمار چیزیں ایسی لکھی ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں چیز اتنی دیر میں ہوگی، فلاں چیز اتنی دیر میں ہوگی، پروونشل اسمبلیز کی ٹینیور اتنی ہوگی، بائی الیکشن کے لیے اتنے دن میں ہوگا، مطلب بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں آئین کہتا ہے کہ یہ ٹائم لیمٹ ہے اور اس کے مطابق ہو۔ اگر ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ ہم انلیگل کو لیگل کور دینا شروع کر دیں اور ہم ان کو جو چیزیں کرنی ہیں وہ نہ کرنے کو بھی لیگل کور دے دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے آئین کو دفن کر دیا، اور جو ایگزیکٹو ہے، جو اس وقت گورنمنٹ ان پاور ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات آ گئے کہ وہ کسی بھی چیز کو جو آئین میں دی ہوئی ہے اور جس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہے اس کو ختم کر دے۔ پیسے نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر خراب ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، سرحدوں پہ خطرہ ہے، نہیں لیکن بادل بہت آ گئے ہیں، بارش بہت ہو گئی ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے شفقت صاحب، ایک سیکیورٹی کے کچھ ایشوز ایسے بھی ہیں جو کہ میرے خیال میں پبلکلی ڈسکس نہ ہونے چاہیے، نہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ریزنز ہیں ملٹیپل، کیونکہ جو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں وہ انگیجڈ ہیں بہت سی جگہوں پہ۔ ویسے تو آئی ایس پی آر کہتا ہے 70 جگہوں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے۔ وہ انڈر کور آپریشن یا واٹ ایور، ان کے آپریشن ہمارے جو ہیں، جو ہم کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیررزم کو کرتے ہیں، وہ وہاں پہ یہاں پہ موجود ہیں، دے آر آن گوئنگ، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بٹ دین اگین سیکیورٹی کے ایشوز، یس سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، بٹ دین اگین آپ لوگوں کا اسٹریٹجی کیا ہے؟ واٹس یور پلان ان دا ڈیز ٹو کم؟ اگر لیگل کور بھی مل جاتا ہے، ان کو ایکسٹینڈ بھی ہو جاتی ہیں جناب، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں اس کا اسپین کو لیگل کور مل کے ایکسٹینشن مل جاتی ہے، اور فار ون ریزن اور دی ادر، جو بھی ریزنز ہیں، سیکیورٹی کے ریزنز ہیں، یہ جو بھی ہے، اور 14 مئی کو تو الیکشن ہوتے ہوئے اس موڈ میں ہی نہیں جا چکے، ابھی تک اس موڈ میں ہے ہی نہیں ہے۔ جب پیسہ ہی نہیں ہے دے رہے کوئی، نہ آگے کوئی ہیومن ریسورس ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے، تو وہ موڈ میں پہنچ ہی نہیں رہا، ٹیمپو میں جا ہی نہیں۔ اور آپ لوگ بھی بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب ایک دن میں سارے الیکشنز کرا دیے جائیں سارے ملک کے، تو پھر مطلب کہ آپ لوگ بھی مینٹلی تو پریپیئرڈ ہے نا کہ ایک دن ہی سارے ملک میں الیکشنز کرائے جائیں، تو اس میں تو 14 مئی تو پیچھے رہے گی نا پھر۔ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم آئین کے تابع ہیں، اور ہم نے آئین کی جو مکمل عمل درآمد ہے اس کی قسم کھائی ہے۔ ہمارے پاس کون سے چارے ہیں؟ ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ ہمارے پاس عدالتوں کا راستہ ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز آئین اور قانون کے خلاف ہو رہی ہے، ہم عدالتوں میں جائیں گے۔ اگر عدالتیں کوئی لیور کا کور، مجھے نہیں پتا کس قسم کا لیگل کور ہوگا، بس کیونکہ مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے تحت کوئی لیگل کور ہے، تو ہم پھر اپیل میں جائیں گے، ریویو میں جائیں گے۔ مطلب ہم ہر طریقے سے جو بھی لیگل چیز ہمیں اویلیبل ہے وہ کریں گے۔ ایک منٹ میری گفتگو، ایک سوال سن لیجیے گا، پھر آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے جب ڈیسائیڈ کیا ہے آپس میں بیٹھ کے، سب پولیٹیشین، آپ کے جو ڈیلیگیشن ہے جو آپ نے ڈپیوٹ کیا ہے، جو بات چیت کرا ہے، اس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، اگر ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے تو 14 مئی والی گل تو پیچھے رہے گی نا پھر۔ نہیں، دیکھیں 14 مئی کا فیصلہ تو قائم ہے، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ تو ان کا قائم ہے نا جی، لیکن آپ لوگ تو ڈسکشن ڈیفرنٹ کر رہے ہیں۔ سن لینا، اگر اس کے اوپر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پارٹیز مل کے بیٹھیں اور آپس میں کوئی طے کریں کوئی چیز۔ پارٹیز مل کے بیٹھی، ہم نے تجویز دی، اس تجویز کو رد کر دیا گیا۔ ہم اب اپنے اس تجویز پہ قائم ہیں کہ 14 مئی کا فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس لیے یہ کیوں ہے یہ صورتحال رانا صاحب؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیں ان کی کسی بات پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کوئی خواہش نہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی خواہش ہو سکتی ہے الیکشن کی، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اس کی ایک سچویشن، ایک ہے سپورٹ موجود ہے، لیکن نون لیگ بالکل الیکشن نہیں چاہتی۔ یہ تو ہمیں جب تک یہ نہیں، وہ تو obvious ہے، وہ تو that is very obvious۔ نہیں، لیکن دیکھیں obvious ہے، لیکن اپنی اگر وہ واقعی مخلص ہیں الیکشن کرانے میں تو پھر کریں نا۔ 14 مئی سے پہلے 3 مہینے بنتے ہیں، اگست کے اندر
انتخاب ہو جاتا ہے تو کیا کون سی ایسی پرابلم ہے کہ ایک مہینہ اور یہ بالکل بہانہ ہے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں شفقت صاحب، جو میں سوال کر رہا ہوں، جو آپ گفتگو ختم ہے رانا صاحب، گفتگو ختم ہے، گفتگو آگے نہیں چل رہی، گفتگو ختم ہو چکی ہے، گفتگو ختم، ہاں گفتگو ختم ہو چکی ہے. اچھا سو یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کی، گفتگو ختم ہو چکی ہے، نیگوسیشن ختم ہو چکی ہے. اچھا نیگوسیشن جو آپ لوگوں کی چل رہے تھے پی ڈی ایم والوں سے وہ ختم ہو چکے ہیں. آپ نے شاہ محمود کی پریس کانفرنس نہیں سنی؟ انہوں نے کہا ان کی بات چھوڑے، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ بقول نہیں میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری لیڈر تھے، ہماری اس ڈیلیگیشن کے. اٹس اوور، سو دی ٹاکس آر اوور. جی ہاں ٹھیک ہے، ٹاکس آر اوور. ہم نے یہ کہا تھا کہ 14 اپنا گڈ ول شو کریں، اگر آپ مخلص ہیں تو 14 مئی سے پہلے اسمبلیز ڈیزالو کریں، اور اگر آپ ڈیزالو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل فیصلہ ہے وہ قائم ہے، اس پہ عمل درآمد ہو. سو اب جو ہے دیر ول بی نو مور ٹاکس، دا ٹاکس آر اوور، اینڈ آپ لوگ بیٹھ کے اب مزید گفتگو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ ویکیوم، اگر یہاں پہ جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، ویری کوئکلی شفقت صاحب آئی ووڈ لائک یو ٹو آنسر دس، اگر یہ ویکیوم جو کریٹ ہوتا ہے اس میں کوئی تھرڈ فورس اپنی جگہ بنانے کی بنا لے، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو شروع سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون پہ پابندی، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم کیا جو آئینی چیزیں ختم کر دیں، جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو، مطلب کیا کریں ہم تو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ہمارے پاس یہ لازم ہے کہ ہم آئین کی حفاظت کریں. بالکل ٹھیک، یہ لازم ہے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک ہے شفقت صاحب، گاٹ یور پوائنٹ جی. آپ کا ورژن آ گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ شفقت صاحب. آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنا یا پی ٹی آئی کا یا خان صاحب کا موقف بیان کر دیا. دا ٹاکس آر اوور. سیکنڈلی جی آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک، اینڈ ونس آئی کم بیک فرام دا بریک چودھری اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ذرا گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. چودھری اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور اعتزاز احسن صاحب نے کچھ عرصہ پہلے میرے ہی شو میں بولا تھا کہ کوئی سوچے بھی نہ کہ 90 دن سے زیادہ اگر کوئی سوچے کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتے، 90 دن کے اندر اندر الیکشن نہیں ہو سکتے، تو کوئی سوچے بھی نہ. لیکن آج بھی کیا اعتزاز احسن صاحب اس چیز پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں، یا کوئی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کو حالات چینج ہو گئے ہیں؟ What exactly is going to happen in the days to come جی؟ چوئی صاحب thank you very much for joining me. کیسے ہیں آپ؟ بڑی شکریہ، تھینک یو. چوئی صاحب اج بھی تسی اس سٹیٹمنٹ تے قائم ہو کہ جناب اگر 90 دن تو زیادہ ٹائم لیتا گیا اور الیکشنز نہ کرائے گئے 90 دن دے اندر اندر، یا فار دیٹ میٹر اتنے کوئی ہفتہ 10 دن اتنے کر لو، تے اگر الیکشن نہ کرائے گئے تو دیر could be a situation, there can be a situation. ایسا ہی ہے یا کچھ اور حالات ہیں اس وقت؟ میں رانا صاحب آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں. وہ میری جو اسپرٹ آف واٹ آئی سیڈ. اور آج مجھے ایک بڑی بات مجھے ذرا کرنے دینے دیجیے 1 منٹ کے لیے. ضرور. وہ یہ کہ آج میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں اور بڑا مطمئن ہوں. بڑے عرصے بعد اس طرح کی کیفیت آئی ہے کہ ہماری بی بی شہید کا بیٹا آج جس فلیئر کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس ساتھ بڑی علم اور ایک لحاظ سے انکساری کے بھی کو بھی دامن نہ چھوڑتے ہوئے، پر اب خود اعتمادی کے ساتھ اس نے آج ہماری وکالت کی ہے. پہلے ایس ڈی او میں، ایس ڈی او کے دائرے کے اندر ایس ڈی او کے، اور دوسری ایس ڈی او کے باہر جو اس ہال کے باہر جہاں وہ شرائط نہیں ہے کہ بائی لیٹرل ایشوز کو نہیں اٹھا سکتے جو پارٹیز یہاں ہیں، وہ اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور جس اعتماد کے ساتھ پاکستان کا یہ بیانیہ اور پاکستان کا موقف یہ پیش کیا ہے کہ جب تک انڈیا 4 اگست 2019 سے واپس نہیں جاتی تو اس وقت تک نارملائزیشن کے بڑے بہت ہی کم چانسز ہیں. اچھا ٹھیک. اور
جی ٹھیک ہے، فیئر انف جی. بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب کے I feel proud of the representation that Pakistan has made. And the foreign office جو ساتھ ہے senior officials, انہوں نے بھی بڑا ظاہر ہے محنت کی ہے، کام کیا ہے. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے، بالکل. اور ہم اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے ڈیلیگیشن گیا، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دا پوائنٹ از کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے وہاں پہ پریزنٹ کیا ہے پاکستان کا کیس، اور جس طریقے سے کانفیڈنٹلی انہوں نے ان ساری چیزوں کو لے کے اپنے ٹرپ کو لے کے وہاں پہ چلے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس کہ انہوں نے بہت احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمارا کیس، پاکستان کا کیس پلیڈ کیا ہے وہاں پہ. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ جی. ناؤ کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ جی چوئی صاحب، کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ 90 دن یا اس کے اوپر جو گریس ٹائم پیریڈ بنتا ہے، لائک 10-12 days اور واٹ ایور، اس کے اندر اگر الیکشنز نہ کرائے گئے تو دیر could be a situation. So do you still stand by that statement کہ جناب it can be things can shape up ugly or there could be a situation? How do you take it now جی؟ دیکھیں رانا صاحب، سچویشن کوئی تبدیل نہیں ہوئی خاص. یہ درست ہے کہ 90 دن کے اندر ہیومنلی امپاسبل ہو گیا ہے اس کو الیکشن کو کرانا. وہ تو ہیومنلی امپاسبل کر دیا ہے چند وزراء نے، یہ نون لیگ والے ان پرٹیکولر، جنہوں نے پارلیمنٹ میں جو کہا ہے وہ تو میں اس کو طرف میں نہیں کرتا. چلو میں پارلیمنٹیرین بھی رہا ہوں اور ہمارا ایک موقف ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پریولیج ہے وہاں. وہ آرٹیکل 68 کا پریولیج جو ہے وہ اس پریولیج پہ ایک قدغن ہے کہ ججز کے آپ کانڈکٹ کو سپیریئر کورٹ کو نہیں ڈسکس کر سکتے ان پارلیمنٹ آلسو. اور وہ ایک دو اداروں کے درمیان اتنی بڑی جنگ اس سے پڑ جاتی ہے کہ جس کو میں نہیں چاہتا کہ تصور بھی کرتا کہ اس سے ہمیں بڑا مطمئن ہونا چاہیے اور اس کی طرف بڑھنا چاہیے. پر ایک چیز میں کہوں گا، دو چیزیں. ایک تو میں ابھی بھی اسی موقف کا ہوں کہ جو تاریخ سپریم کورٹ نے فکس کر دی، اگر کی انہوں نے اسی بینچ میں جو تاریخ فکس کر دی، اس تاریخ پر یقیناً الیکشن ہوں گے. یہی بیسکلی میرا موقف تھا، کیونکہ سبھی مانتے ہیں 15 سے 15 جج کا فل کورٹ آپ دکھا دیں اور ان کے آگے یہ سوال رکھیں کہ 90 دنوں الیکشن کتنے دنوں میں ہونے چاہیے ڈسولوشن کے بعد. سب کہیں گے ودن on a date not later than 90 days. On a date not later than 90 days. یہ میں آئین کی زبان پڑھ رہا ہوں. ٹھیک. تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں، پر مجھے ایک دوسری بات ضرور کرنی ہے جی کہ مجھے پارلیمان کی کو میں ایک تقدیس وہاں کہے ہوئے بات کو تحفظ میں ایک استثناء کی کرتے کو ریکگنائز کرتے ہوئے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگوں نے پرٹیکولرلی خاص کر یہ نون لیگ کے دوستوں نے، ساتھیوں نے ہمارے، وہ خود کچھ جیکٹ پہن لیے اور خود کچھ جیکٹ پہن کے وہ یا خود کچھ ٹرک کو اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھ کے سارے کا سارا ٹرک لے کے جا کے سپریم کورٹ کی دیوار میں مارنے کو تیار ہوئے ہیں. اب یہ تو بیانڈ امیجنیشن تھا کہ اس طرح کیا یہ کام کرنے پہ آ جائیں گے کہ 1997 بالکل بھول جائے گا لوگوں کو. اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بینچی کو نہیں مانتے تو ہم فیصلے کو کیسے مانتے تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ گروہ، یہ گروپ، اور ان کی تصویریں لہرا کے بڑے جلسوں میں دکھاتے ہیں یا دکھاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہے، یہ سپریم کورٹ اور ہماری جنگ ہے. اب اس حد تک پہنچا دے گا کوئی، اتنے ڈیسپریٹ ہو جائیں گے کہ مطلب وزیر اعظم بھی کہیں گے مجھے 1000 بار ڈسکوالیفائی کر دو، میں اس سے نہیں بھاگوں گا، یہ کروں گا. اب تو سپریم کورٹ پہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کیس کو جس طرح لگتا ہے کہ وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کہ وہ جب کہتے ہیں آج بھی چیف جسٹس صاحب کہ 14 مئی والا ہمارا فیصلہ، یعنی 14 مئی کو جو الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے ہمارا، وہ وہی کا وہی ہے.
اور اس سے لگتا ہے کہ اب وہ تو نہیں سکتے, ان کو بھی پتا ہے 14 مئی تک الیکشن تو نہیں ہو سکتے, پر اس کے تحت یا اس کی وساطت سے ایکشن ہو سکتا ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز ہو سکتے ہیں, کہ پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں, وہ شاید ان کے ذہن میں ہو. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو یہ ڈھیل دینی چاہیے, کیونکہ یہ تو خود تڑپ تڑپ کے بلا رہے ہیں, جس طرح خواجہ آصف بات کرتے ہیں, یہ تو بلا رہے ہیں کہ آؤ مجھے ہمیں شہادت کا درجہ دو, ہمیں سیاسی شہادت کا درجہ دو, ہمیں ڈسکوالیفائی کرو, تاکہ ہم بھی ایک موقع پہ بیانیہ لے کے اپنا نکل سکیں باہر اور کہیں بھی ہم نے دیکھیں بھی ہم مظلوم, ہمیں پھر انہوں نے نکال دیا. اور یہ آج تو وہ انوائٹ کر رہے ہیں اس قسم کی انجری, اس قسم کی. تو آج ہی سپریم کورٹ کے لیے سب سے زیادہ تحمل دکھانے کی اور اپنے آپ کو اتنا برداشت انہوں نے کیا, اتنا کیا, اب اور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بے شک معاملہ چلا جائے قاضی فائز عیسیٰ کے عہد کے لیے, عہد ہی کہنا چاہیے کہ ٹرم کے لیے, اور قاضی فائز عیسیٰ بھی اس قسم کی زبان برداشت نہیں کر سکیں گے کہ چیف جسٹس, اینی چیف جسٹس. چوئی صاحب, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ 14 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا, ٹھیک ہے جی, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم لاجیکلی پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ نہ تو پیسے ملے الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن جو ہے اپنی جیب میں سے پیسے نکال کے تو الیکشن نہیں کرا سکتا, اس کو حکومت نے پیسے ہی نہیں دیے, ٹھیک ہے جی. سو آپ دوسری طرف آپ سیاسی شہید ہونے کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت کے حکمران چاہتے ہی ہیں کہ انہیں سیاسی شہید کیا جائے. سو the elections are not happening. Let me put it this way. نہیں, elections on the 14th of May. No, you're saying elections will happen on the 14th of May? No, are not happening on the 14th of May. Exactly, that's what I'm saying. That's what I'm saying. کہ it's not possible. ایک چیز اور عرض کر دوں, ایک چیز اور عرض کہ الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ستمبر میں الوی صاحب کا, صدر صاحب کا بھی جو عہد ہے, ان کی ٹرم ہے, وہ ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. مسٹر الوی ول ریمین دی پریزیڈنٹ انٹل ہز سکسیسر ٹیکس اپ دیٹ آفس. اچھا, اب وہ کب ہوگا؟ وہ کب ہوگا جب پنجاب کے اور کے پی کے اسمبلی سے الیکشن ہو چکے ہوں گے, کیونکہ پھر الیکٹورل کالج مکمل ہوگا. اور کل یہ کنسیڈ کیا ہے ٹیلی ویژن شو پہ لا منسٹر صاحب نے بھی, کہ اور ظاہر ہے آپ پنجاب اور خیبر کو, پختونخوا کو باہر رکھ کے پریزیڈنٹ کو تو الیکٹ نہیں کرا سکتے, وہ تو انکمپلیٹ الیکٹریٹ ہوگا. الیکٹریٹ تب ہوگا جب وہ ان کے الیکشن ہو جائیں. الیکشن تو اس لیے الیکشن تو ہونے ہی ہونے. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پہلا جملہ ہی کہتا ہے, whereas sovereignty belongs to Allah to be exercised by its people through their chosen representatives. Through their chosen representatives the governance ہو سکتی ہے. یہ جو ہے کیئر ٹیکرز, یہ بھی اب انلیگل ہو گئے. اب کسی وقت ڈیکلریشن کورٹ کی آنی ہے یا کنڈون کرنے کی یا ان کو ڈکلیئر انلیگل کرنے, but they are going into an illegal phase. اور اگر ایک ججمنٹ تھی, آرڈر تھا 1627 کا, کیس آف 6 کارپینٹرز, چیف جسٹس کک آف انگلینڈ, اس کا تھا کہ اگر آپ کا your entry into an office is lawful, but later on it becomes unlawful. On the 90th day it becomes unlawful, کیونکہ آپ 90 days گزار چکے. Then it becomes is deemed to be unlawful from day one. اچھا, مجھے وہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس وقت جناب صرف ایک کنڈول کرنا ہے کہ جناب یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اس کو پرونا ہے لیگلی, اس کو کیا کور ملے گا, کس طریقے سے ملے گا, یہ ہوگا. بٹ دا پوائنٹ از کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو رہے. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسری بات مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے کنٹیمپٹ کی. جب کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے تو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ان دا ڈیز ٹو کم؟ کیونکہ اس وقت ذرا ذہن میں یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ کہ اس وقت
جو رائے ہے سپریم کورٹ کے اندر مختلف آراء ہیں وہاں پہ، سو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے، یا اس پہ بھی تھوڑا سا مطلب کہ اس کو بھی بچ بچا کے نکل جائیں گے اور کسی پہ کنٹیمپٹ نہیں لگے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کنٹیمپٹ لگنی چاہیے، میں نے یہ نہیں ہرگز نہیں کہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا سر، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سر، میں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنٹیمپٹ لگتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، میں اس میں ذرا تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتا ہوں۔ کنٹیمپٹ تو لگتی ہوئی نظر آتی ہے، پر میں کہتا ہوں کہ نہیں لگنی چاہیے ان کو بالکل۔ elections they should must be allowed to go, and then after the new elections, after the new cabinet in office, چاہے یہی آ جائیں یہ صرف مینڈیٹ لے کے ہو گیا جائے گا لوگوں کا، then let there be a new chief justice also، ان کی ڈیو ٹرم آئی جانی ہے، آنا ہی ہے وقت قاضی صاحب کا، قاضی صاحب اس کا برڈن اٹھائیں کہ کنٹیمپٹ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اس مومنٹم کو جو کہ یہ بنانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے کنٹیمپٹ کیا، اور بڑی عجیب بھی، بڑی حد سے گزر کے کنٹیمپٹ کیے، میں تو سمجھتا ہوں، جو کہ جلسوں میں بھی اور نام لے ٹھیک ہے آئی گاٹ یور پوائنٹ جی، وہ آپ اس کو بتا چکے۔ چوہدری صاحب ایک کمپلشن ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس چھوٹی سی بریک کے بعد اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ کنٹیمپٹ نہیں لگنی چاہیے، جو کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے وہ کنٹیمپٹ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کنٹیمپٹ بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، وہ آنے والے چیف جسٹس اس کو ڈیسائیڈ کرے۔ جی چوہدری صاحب نا یہ تو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ نے کہا جی یہاں پہ ہیڈ آن چلی گئی ہے گورنمنٹ، اور وہ جناب چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی شہید کیا جائے۔ الیکشنز، ڈو یو سی دا الیکشن ہیپننگ ان سپٹمبر آلسو؟ اس سال میں آپ کو الیکشنز ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یا نہیں؟ اس سال میں جی ہوں گے۔ آپ دیکھیں آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو کس طرح وداؤٹ گورننس رکھ سکتے ہیں؟ کتنا چلائیں گے؟ بجٹ کہاں سے ان کا پاس ہوگا؟ ان کی سیاہی جو ان کے قلم میں ہے وہ کوئی دستخط کرے گا وزیر تو انلیگل ہوگا، اس سیاہی کا مصرف بھی انلیگل ہوگا، اور اس کی اتھارٹی کا اختیار کا استعمال بھی انلیگل ہوگا، دونوں انلیگل ہوگا۔ چائے کی پیالی جو پیے گا، ان کی گاڑی میں بیٹھ کے جو سفر کرے گا وزیروں کی، وہ سب انلیگل ہے۔ آج سے جب تک کانڈیمیشن نہیں ملتی عدالت سے سب انلیگل ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ سو عدالت اس کو، ایک تو آپ نے ایک بہت بڑی بات کی کہ عدالت اس وقت یہ کر سکتی ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کا دائرہ جو کار ہے یا اس کے اختیارات جو ہے 90 دن میں جو ختم ہو رہے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر دے گی، اور وہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ دس از واٹ یو سیئنگ رائٹ؟ ہاں، یہ اب پہلے تو یہی ہوتا ہے۔ اچھا چلیں، سو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ایگزسٹنگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کا ٹائم سپین جو ہے وہ اسٹریچ ہو جائے گا، وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، بٹ الیکشنز ڈیفینیٹلی اس سال آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں جی بالکل ہوتے ہوئے، اور کوئی سمجھتا ہے اس کو تیاری نہیں کرنی چاہیے جو اپنی کنسسٹنسی میں چلا گیا ہے ہماری پارٹی کا بھی کوئی، اور اس سے نہ کوئی اس کا آئی آف دا بال ہو جائے، گیم سے اس کی آنکھ ہٹ جائے۔ جی الیکشن شاید ہونا ہی نہیں ہے۔ الیکشن اس ملک میں یہ ڈیموکریٹک ملک ہے، یہ آئین ڈیموکریٹک ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے، اس کے ساتھ جنہوں نے ووٹ کیا واز اکراس دا اسپیکٹرم، اکراس لیفٹ اینڈ رائٹ، اسلامسٹ اینڈ liberal minded low people, anybody, Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, got your point چوہدری صاحب، got your point، animal. ٹھیک got your point۔ میں چوہدری صاحب ایک چیز اور سمجھا دیں، دیکھیں اس وقت جو چل رہے ہیں نیگوسیشنز، these politicians who are sitting across the table, at least that's a good sign. I'm being optimistic, but then again do you see anything working out in these negotiations؟ کوئی آؤٹ کم نکل سکتا ہے ان نیگوسیشنز کا؟
چاہیے تو یہی سیاستدان ہیں تو یہی چاہیے، ان کو پہنچنا چاہیے کسی نتیجے تک، کسی ایکچوئل ڈیٹ اصل میں طے ہوگا جب ڈیٹ فکس اگر یہ کر لیتے ہیں خود اور ایک اپلیکیشن دیتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہم نے یہ تاریخ فکس کر دی، آپ کی انٹرونشن کی وجہ سے نہیں، ہم نے اپنے مذاکرات کیے ہیں اور آپس میں کیے ہیں اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر یہ تاریخ ہو جائے اس دن اسمبلی ڈیزالو ہم کرنے کو تیار ہیں اور اس دن ایگزیکٹ ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. یہ بھی جو سیاستدانوں پہ دو طرفہ طور پہ الزام آ رہے ہیں یا لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، تاریخ نہیں مقرر کرتے، یہ اس سے ڈرتے ہیں، یہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ اس سے ڈرتے ہیں، یہ وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک یکجہتی اگر ہو جائے، یکسوئی ہو جائے ایک مقصد پہ، ایک ٹائم لائن پہ، اور اس ٹائم لائن کو یہ تقدیس عدالت بھی بخش دے تو ساری قوم ایک سانس لے گی، ٹھنڈا سانس کہ چلو ستمبر میں ہی ہو رہے ہیں الیکشن، 14 مئی کو نہیں ہوئے، پر ایک سب نے کہہ دیا اب الیکشن کمیشن بھی اس پہ کام کرے، فائنانس منسٹری بھی اس پہ کام کرے، اور جو گزر گیا اس کو بعد میں سوچیں گے. ابھی ہم اس موجودہ صورتحال میں الیکشن لڑیں اور کامیاب ہونے کی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب ایک اور چیز، الیکشنز کے ریزلٹس بڑے اہم ہیں اور ریزلٹس میں آپ کو پتہ ہے گنتی جو ہوتی ہے الیکشنوں میں، جو ووٹ جس دن ڈالے جاتے ہیں، یو نو دیٹ یو ہیو بین اے پولیٹیشین آل یور لائف، اور جب گنتی ہوتی ہے وہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. گنتی کا جو پروسیس ہے اس میں اکثر اوقات ایشوز رہتے ہیں اور پتہ کہ جو ہارنے والا ہوتا ہے obviously وہ چاہتا ہی ہے کہ جناب اس کی ری کاؤنٹنگ ہو، یا اگر اس کے جناب جو بھی پلی لے کے وہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی اس کو جانا پڑتا ہے، جو بھی ادارے ہیں چاہے الیکشن کمیشن ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو وہاں پہ جا کے اس کو وہ کہتا ہے جی میرے ڈیلے ہوا ہے بڑا کام، اسمبلی اپنا ٹینیور بھی پورا کر کے چلی گئی لیکن میرے کیس کا فیصلہ کوئی نہیں ہویا. سو the point is which I'm trying to make over here is کہ ایسا کوئی طریقہ کار ابھی ہو سکتا ہے کہ as these people are sitting across یہ بھی کوئی طریقہ کار نکل آئے کہ الیکشن کے ریزلٹ میں جو بھی ہارے وہ اس کو مان بھی جائے. یہ جی یہ تو ہمیں اپنی ذرا طبیعت بدلنا پڑے گی. اچھا. اور یہ تو ایک نیشنل سائیکی میں ہی ہمارے 50-60 کے اشرے سے آیا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہمارے خلاف جاتی ہے اگر جاتی ہے تو وہ حنود و یہود کی سازش ہوتی ہے، اور ہر چیز جو ہمارے حق میں جاتی ہے وہ ہمارے جذبہ ایمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. جی ہاں. جذبہ ہماری محنت اور ہماری کوششیں اور کاوشیں، اللہ تعالیٰ تو کاوشیں محنتوں کو ایک طرح میں رنگ ڈالتے ہیں، لیکن اگر آپ محنت بھی نہ کریں اور صرف یہ کہیں کہ وہ سازش ہو کر گیا، وہ سازش ہو کر گیا، تو پھر کوئی اتنی امید بھی نہیں لگا سکتے، پھر آپ گلہ شکوہ بھی زیادہ کرتے ہیں. تو گلے شکووں سے ہم اگر نکل آئے اور ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں کہ دوسروں میں بھی کوئی جان ہے تو وہ بہت بہتر ہوگا اس قوم کے لیے. چلے ٹھیک ہے جی، لیٹس سی. آئی ہوپ کہ جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج. آئی ایم ناٹ ویری آپٹمسٹک آن دس ون، بٹ اینی ویز تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. چوہے صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اینڈ آئی وڈ سے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو سینیریو بلڈ ہو سکتا ہے وہ اس کی نشاندہی یا اس کی بالکل پکچر آپ کے سامنے، ٹرو پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی چودھری اعتزاز احسن صاحب نے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.